وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کے 22ویں سپارہ جو کہ تراویح میں پڑھا گیا اس کی انشاءاللہ مختصر خلاصہ اور تشریح ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے ابتدا میں اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ ایسی نازل فرمائی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات ہوں، معاشرتی احکامات ہوں، معیشت کے اعتبار سے احکامات ہوں یا اخلاقیات کی بات ہو، ان سب میں مرد اور عورت برابر ہوا کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستورات کی طرف سے ایک خاتون آئیں اور آ کر انہوں نے بطور شکایت کی یہ بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی حکم آتا ہے نماز کا آیا، زکوٰۃ کا آیا، مرد بھی نماز ادا کرتے ہیں، خواتین بھی نماز ادا کرتی ہیں، زکوٰۃ مرد بھی ادا کرتے ہیں، خواتین بھی ادا کرتی ہیں، لیکن قرآن میں ہمیشہ جو خطاب کا اعزاز حاصل ہوتا ہے وہ مردوں کو حاصل ہوتا ہے، خواتین کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں اترتی جس کے اندر ہمارا بھی تذکرہ ہو، ہمیں بھی خوشی ہو اگر ہمارا بھی تذکرہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر الگ الگ بیان فرما دیا گیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں کتنا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک اسلام قبول کرنے والے مرد اور اسلام قبول کرنے والی عورتیں، سب کا تذکرہ آ گیا۔ والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اللہ کے سامنے سر جھکانے والے مرد اور سر جھکانے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور اللہ جل شانہ کی تصدیق کرنے والے مرد اور تصدیق کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، ہر ایک مشکل وقت میں صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات اور خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات۔ یہ دوسری عبادت کا تذکرہ پہلے مال کی عبادت کا بھی ہو گیا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ اور عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ سب کو اکٹھے بیان فرمانے کے بعد ان کی جزا اور انجام کا ذکر فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ رب العزت نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ خواتین اس سے بہت خوش ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی ایک دو آیات میں اسی طرح دونوں کا تذکرہ کیا گیا، الگ سے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا تاکہ یہ بتا دیا جائے عمل کرنے کے اندر مرد اور عورتیں برابر ہوا کرتی ہیں۔ دوسری اس سے بارے کے اندر جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرتی آداب سکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی دعوت فرمائی۔ اس وقت میں زمانے میں گھر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے، ایک ہی کمرہ، پردہ لگایا گیا، صحابہ آئے، آ کر بیٹھے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد عربوں کے عام رواج کے مطابق وہاں پر گپ شپ لگانے اور محفل سجانے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے کہ خواتین پردے کے دوسری طرف تھیں اور اس کے بعد سامان کا سمیٹنا اور اس کے بعد گھر میں آمد و رفت اور گھر کے کام کاج، اس میں حرج واقع ہو رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز سے اپنی زبان مبارک سے مہمان کو یہ کہنا گوارا نہ سمجھا کہ اب تم لوگ اٹھ کر چلے جاؤ۔ لیکن اللہ جل شانہ نے آداب سکھانے تھے اور آج تک ہم سب کو سکھانے تھے، لہذا وہ مینرز اور آداب سکھانے کے لیے اگر کسی کے ہاں مہمان بن کر جاؤ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس لیے اللہ نے آیات نازل فرما دی۔ ذرا دیکھیں کہ ان آیات اور اس سے اگلی آیات میں کیا کیا ہمیں مینرز اور اخلاق و آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ہماری اسلام کی تہذیب کتنی بھرپور اور رچ ہے، ہم دوسروں کی طرف دیکھنے کی ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، دیکھو اگر تمہیں دعوت پر بلایا جائے وہاں جاؤ،
غیر ناظرین اناہو، ادھر ادھر مت دیکھو. کسی کے گھر میں جائیں تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بعض لوگ جاتے ہیں جا کر کبھی فانوس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی ماربل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی شو پیس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی صوفوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تو آگے بڑھ کر قیمتیں پوچھنے لگ جاتے ہیں. یہ فانوس کہاں سے لیا تھا، اور یہ میٹ کتنے کا آیا، اور یہ قالین آپ کا بہت شاندار، یہ کیا قیمت ہے. اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. دوسری چیز، عام حالات میں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا لو فارغ ہو جاؤ تو پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، گپ شپ کے لیے مجلس مت لگاؤ. لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ گھر سے الگ ہے، جہاں پہ بیٹھنے میں مجلس لگانے میں گھر والوں کو کوئی دشواری نہیں، اور میزبان کی اپنی خواہش ہے کہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر گپ شپ اور باتیں بھی کر لی جائیں، تو یہ اس حکم سے الگ بات ہے. اس میں ہر قسم کی حرج اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے الگ ہے بات، اس وجہ سے وہ جائز بھی ہے. اگلی بات فرمائی، لوگوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، بار بار کثرت سے پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے. یہاں پر ایک اور بات فرمائی کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا گناہ کا باعث ہے. بعض اوقات انسان کسی کے گھر بیٹھا رہتا ہے، یہ تکلیف پہنچاتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے. نہیں، فرمایا جا رہا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کو مشقت میں ڈال کر اور تکلیف میں ڈال کر پھر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں. بعض اوقات ہماری خواتین کی عادت ہوتی ہے، مرد منع کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، خاتون جو وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی کبھی تو ہم تکلیف دے رہے ہیں. کسی بھی مرحلے پر، چاہے کبھی کبھی ہو چاہے روزمرہ، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اس تکلیف کی وجہ سے ہمیں گناہ ملے گا. یہ معاشرتی بہترین مسائل ہیں جو اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں. ایک اور چیز جو بیان فرمائی وہ یہ پردے کا اہتمام. جب گھروں میں آنا جانا ہو تو پردے کا اہتمام اشد ضروری ہے. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر والے کسی مہمان مرد کے سامنے آ جائیں، چاہے ہمارا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر غیر محرم رشتہ دار بھی ہے. مثلا میرا اگر بھائی آیا ہے تو میری اہلیت سے اس کا پردہ ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی اہلیہ کو اپنے بھائی کے سامنے پیش کروں، یا میں اگر سسرالی رشتہ داروں میں جاؤں تو سالی کے ساتھ میرا پردہ ہے. کبھی بھی اس بات کو نہ تو اصرار کرنا چاہیے، نہ ہی اس پر ناراض ہونا چاہیے کہ مجھ سے سلام کرنے کے لیے کیوں نہیں آئی. ہمیں ایسے مسائل پیش آتے ہیں. ایک دیور اپنے بھائی سے صرف اس لیے لڑا ہوا ہے کہ اس کی جو بیگم ہے، میں بڑا ہوں سب میں بھائیوں میں، ساری جو ہے بھائیوں کی بیگمات مجھے سلام کرتی ہیں، صرف یہ ایک بھائی ہے کہ جس کی بیوی مجھے سامنے آ کر سلام نہیں کرتی. اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو اپنے پردہ کر لیتی ہے، چہرے کو چھپا لیتی ہے اور پھر آہستہ سے سلام کرتی ہے. یہ گویا کہ میری عزت اور مقام کے خلاف بات ہے. یہ اصل میں اس آدمی کا قصور ہے. لہٰذا پردے کو اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے خود ارشاد فرما دیا، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، قل لازواجک، آپ اپنی ازواج کو بھی کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں صاحبزادیوں کو بھی فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، ساری مومن عورتوں کو فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے آنچل کو آگے کر لیں اور اپنے چہروں کو اس سے چھپا لیں، اپنی چادروں سے اپنے جسم کو پوری طریقے سے ڈھانپ لیں. لہٰذا پردہ اشد ضروری ہے. معاشرے کے اندر فساد تب پھیلتا ہے جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لہٰذا یہ ایک چیز بڑی اہم ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سپارے کے اندر ایک اور بات فرمائی ہے. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہی رہتا ہے کہ تم کیا کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اللہ ہم سے مانگ رہے ہیں، اور یہودیوں نے تو بڑی ہی جرت کر کے یہاں تک کہہ دیا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اللہ نعوذ باللہ ہم غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں کہ جو ہم سے مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے راستے میں ہم بندوں کے اوپر خرچ کریں، کوئی جہاد کا موقع آئے جو چندہ کریں.
آپ اللہ جل شانہ نے اس کا جواب خود مرحمت فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر محتاج ہو اللہ کے سامنے، اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے، ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تم سب کو اس دنیا سے لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی تخلیق اللہ جل شانہ فرما دے، ایک نئی قوم پیدا فرما دے۔ اس سے آگے اللہ جل شانہ نے کچھ اور چیزوں کا ارشاد فرمایا، وما یستوی الاعمی والبصیر، یاد رکھنا اندھا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے ولا الظلمات ولا النور، اندھیرا اور روشنی یہ دوسرے کی ضد ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور کڑکتی دھوپ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور جس میں سے روح نکل جائے مردہ پڑا ہو یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کہنا اللہ غفور الرحیم ہے، مجھے بھی معاف کر دے گا، اور اس کو بھی جو کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے، بے شمار نفسانی خواہشات کو قربان کر دیا، یہ ہر نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے، کبھی بھی یہ آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے احکامات والی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ آخری چیز جو اس کے اندر ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز 22 سپارے کے آخر سے ہو جاتا ہے، بے شمار فضائل ہیں اس کے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اس کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا جو صبح کو پڑھ لے شام تک کے کاموں کا ذمہ اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھ لے تو صبح تک کے کاموں کا ذمہ اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ ہر انسان نے ایک دور سے گزرنا ہے جس کو موت کا دور کہتے ہیں، اور موت کے وقت میں سختی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موت کی سختی، سکرات الموت کی سے اللہ جل شانہ کی پناہ چاہیا کرتے تھے۔ یہ سورہ یاسین ایسی چیز ہے اگر جان نکلنے کے وقت میں کوئی پڑھ لے اللہ عافیت فرما دیتے ہیں، اس کی برکت سے انسان کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس کے اندر بے شمار اہم پوائنٹس ہیں۔ ایک چیز کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پھر ان کے مددگار بھی دنیا میں سے پیدا فرما دیے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، پہلے قوم کی طرف 2 نبی بھیجے، قوم نے ان کا انکار کیا، ایک تیسرے نبی کو بھیجا جنہوں نے ان کی تائید کی، قوم نے پھر انکار کیا، پھر قوم میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا حبیب نجار جو لکڑی کا کام کرتا تھا، بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، اس نے آ کر لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اس کو قتل کر دیا۔ اس کو جب قتل کیا تو اس کے جو آگے چل کر مناظر دیکھے وہ اگلے سے بارے میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے، لیکن کامیاب ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، احکامات الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔